الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاکہ مفہوم ہے، میرا جو بھی امتی میرا غلام مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج پھر جمعۃ المبارک کے مبارک دن میں اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ملی، سعادت حاصل ہوئی. اور آج کا دن خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے زندگی بسر کی، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کے عشق میں جینا اور آقا کے عشق میں مرنا نصیب فرمائے. مختصر سے وقت میں آج بھی اشارہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متعلق، ان کے وصال کے متعلق چند محبت بڑی باتیں پیش ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو دل کا مرض جو ہے وہ لاحق ہوا، جس کے سبب آپ کا وصال ہوا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مرض کی ابتدا جو ہے سردی میں غسل کرنے کے باعث بخار کی شکل میں ہوئی، جو تقریباً 15 دن آپ کو متواتر بخار رہا. تو آپ بیماری میں جناب صدیق اکبر یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا ہے. تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو بخار کی وجہ سے وصال ہوا، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان دونوں کو جو ہے وہ زہر دیا گیا، تحفے میں کھانا آیا تھا. تو دونوں علیل ہو گئے. تو 1 سال گزرنے کے بعد دونوں ایک ہی سال دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ اقوال بھی جو ہیں درست ہیں کہ اسباب ہو سکتے ہیں. تو میرے محترم اسلام بھائیو، اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا. تو یہ دنیا داروں نے دنیا کی خاطر ایسا عمل کیا. دنیا کی محبت اندھی ہوتی ہے. اس ذلیل دنیا کی الفت کی وجہ سے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی
یعنی ذات نبوی کو بھی ذلیل دنیا کے نامراد کتوں نے زہر دینے کی ناپاک کوشش کی، تو اب اور کون ہے جو اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھے؟ لہذا بالخصوص نامور علماء اور مذہبی پیشواؤں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کمینی دنیا کے عشق میں مست ہو کر کسی نابکار نے سید الاسفیاء، راکب دوش مصطفیٰ، نواس رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کئی بار زہر دیا، اور جو ہے اسی وجہ سے آپ کی بھی وفات ہوئی ہے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نیز سیدنا بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حسرت حیات کا سبب بھی ظاہر ہے۔ ان ہستیوں کو بھی زہر دیا گیا دنیا کی خاطر۔ تو میرے محترم اسلامیوں، امیر المومنین، یہ دنیا کسی کے ہاتھ نہ آئی ہے نہ آئے گی، تو لہٰذا دنیا کی خاطر کسی کو تکلیف دینا، کسی کو نقصان پہنچانا باعث نقصان ہے، کیونکہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ اسی دنیا کی خاطر ہی یزید نے کیا ظلم و ستم نہیں کیے، لیکن اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ دنیا کی حوث، دنیا کے لالچ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں باکمال اور بے مثال تھے، اور عشق رسول سے مالا مال تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز کے احوال بی بی آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جو ہے وہ گزرے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں سنجیدگی زیادہ غالب آ گئی، اور تقریباً 2 سال 6 ماہ پر مشتمل باقیہ زندگی کے لیل و نہار یعنی دن رات گزارنا آپ کے لیے انتہائی دشوار ہو گیا، کیونکہ ہوش سنبھالی تو آقا کی سنگت تھی، آقا علیہ السلام کی صحبت تھی، یارانہ تھا، دوستی تھی، نبوت کے بعد ساتھ تھا۔ تو آقا کے وصال کے بعد جو ہے 2 سال اور 6 ماہ جو تھے نا، وہ انتہائی دشوار تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب حقیقی جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کی وجہ سے تھا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مسلسل کھلنے لگا، اور بالآخر آپ بھی دنیا سے وصال فرما گئے۔ یعنی ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی عشق رسول کی وجہ سے، یعنی آقا کے عشق میں گم رہتے تھے۔ جب آقا کا وصال ہوا اسی غم میں مبتلا رہے، اور آخر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کے، ان کے مقام کے کیا کہنے، کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وصال ہوا نا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار بولے: لما رأیت نبینا مجددا ضاقت علی بأرضہ الدور، جس کا ترجمہ ہے جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ مکان وسیع تھے، معاملات وسیع تھے، لیکن مجھ پر تنگ ہو گئے جب آقا کا وصال ہوا۔ ایک اور شعر کا ترجمہ سماعت فرمائیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بولا، کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے میرا دل لرز اٹھا، اور زندگی بھر میری ہڈی شکستہ یعنی ٹوٹی جو ہے وہ رہ گئی، جیسے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں انسان کی، ایسی کنڈیشن کیفیت ہو گئی۔ ایک اور شعر آپ نے بولا، اس کا ترجمہ ہے: کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا۔ یہ کیفیت تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی، کہ کہتے ہیں کہ میں یہ وقت نہ دیکھتا، اس سے آقا سے پہلے ہی میں دنیا سے چلا جاتا۔ اس قسم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے دل میں تھا۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، عاشق شاہ بہروبر، راہ عشق و محبت کے راہبر، عاشق اکبر،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی الفت و عقیدت کا اشعار میں کس قدر سوز اور دقت کے ساتھ اظہار فرمایا. کاش سرور کائنات کے وزیر دلبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم مصطفیٰ میں بہنے والے پاکیزہ آنسوؤں کے صدقے ہمیں بھی غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے والی اللہ آنکھیں عطا فرمائے. ہجر رسول میں ہمیں یا رب مصطفیٰ، ہجر رسول میں ہمیں یا رب مصطفیٰ، اے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو. عرف باللہ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے آخری ایام کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ کی سعادت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سفید کپڑے زیب تن فرما رکھے تھے اور میں ان کپڑوں کے دونوں کناروں کو ملا رہا تھا. اچانک وہ دونوں کپڑے سبز ہونا اور چمکنا شروع ہو گئے. ان کی جو ہے چمک و دمک آنکھوں کو جو ہے چونکا دینے لگی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کیا، یعنی ہاتھ ملانے سے مشرف فرمایا اور اپنا دست مقدس میرے سینے پر درد پر رکھ لیا. جہاں میرے سینے میں دل میں میرا درد تھا نا، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت وہاں رکھا، جس سے میرا اضطراب، میری بے چینی، میری بے قراری، خواب میں جب میرے آقا نے ہاتھ رکھا نا میرے دل پر، میری ساری بے چینی بے قراری دور ہو گئی اور فرمایا اے ابو بکر مجھے تم سے ملنے کا بہت اشتیاق یعنی خواہش ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں ہی جو ہے وہ رویا، بہت رویا، اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں حقیقت میں بھی رو رہا تھا اور بیدار ہونے کے بعد بھی جو ہے گریہ و زاری کا سلسلہ وہ جاری تھا جو گھر والوں نے بھی دیکھا. تو میرے محترم اسلام بھائیو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جو ہے لوگ آئے اور عرض کرنے لگے کیا ہم آپ کے لیے طبیب نہ لائیں جو آپ کا معائنہ کریں؟ آپ نے فرمایا ایک طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے، ایک طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے. لوگوں نے پوچھا اس نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے انی فعال لما یرید، یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. مراد یہ ہے کہ حکیم جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی مرضی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو اس کی مشیت یعنی مرضی ہے وہ ضرور ہوگا. اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل صادق تھا اور آپ رضائے حق پر راضی تھے اور آپ کو پتا تھا کہ اب میری زندگی کی آخری ایام دنیا سے میں رخصت ہونے والا ہوں. تو میرے محترم اسلام بھائیو، ساقی کوثر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اکبر ہیں اور ہمیں ہجر مصطفیٰ اور عشق رسول مجتبیٰ میں بیمار ہو جانا آپ کے عاشق اکبر ہونے کی دلیل ہے. دل کی دھڑکن اور جلن کا سبب صرف محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور ان کا فراق تھا، اور ایک ہم ہے کہ ہمارا دل دنیا کی محبت، عارضی حسن و جمال اور چند روزہ جاہ و جلال ہی کا شہر ہے، اور اسی کے لیے تڑپتا ترستا اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے پر حسرت اور آہیں بھرتا ہے. کیا شاعر نے خوب لکھا کہ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، عیب پوش خلق دامن سے تیرے سب گناہگاروں کا پردہ ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتقال سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ آپ کو آپ کی زوجہ سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں. لہذا آپ کی وصیت پر عمل ہوا. آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے فرزند سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالا والدہ کے ساتھ مل کر۔ کفن پہنانے کے بعد آپ کو اسی چارپائی پر لٹایا گیا جس پر دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا گیا۔ کیا شان ہے! اسی چارپائی پر آپ کو لٹایا گیا جہاں میرے آقا جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کی یہ چارپائی تھی، اور یہ ساج کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی جس پر روغن کیا ہوا تھا، اور بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث جب فروخت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے کسی ایک نے اس چارپائی کو 4000 درہم میں خرید کر لوگوں کی زیارت کے لیے اس چارپائی کو جو ہے وہ وقف کر دیا۔ تو وہ چارپائی لوگوں کی زیارت کے لیے رہی۔ اسی چارپائی پر جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی پر جو ہے غسل دینے کے بعد لٹایا گیا۔ تو میرے محترم فیصلہ بھائیو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چادر تھی، ساتھ دو چادریں اور ملا کر جو ہے وہ آپ کو کفن دیا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ پرانا کفن ہی کیوں پہننا چاہتے ہیں، نیا کفن کیوں نہیں لینا چاہتے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نئے کپڑے کی ضرورت زندہ لوگوں کو ہوتی ہے۔ ایسا آپ کا اس نے نظر دیا، نئے کپڑے کی ضرورت زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، میں تو دنیا سے رخصت ہو کے جا رہا ہوں۔ تو میرے محترم فیصلہ بھائیو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو کچھ ان کے جو ہے وہ اتنا وہ جائیداد وغیرہ کا سلسلہ نہ تھا، لیکن جو تھا تو وہ بھی پورا پہلے سے تقسیم کر کے وصیت کی کہ فلاں کو اتنا ملنا ہے۔ اور پھر آپ کی ایک کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کی ایک زوجہ کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی، اور کہا کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ اب یہ دور نہیں اس وقت کا وقت تھا، آپ نے پہلے بتا دیا کہ میرے ہاں جو بیٹی پیدا ہوگی اس کا حصہ اس مقدار میں اس کو بھی دیا جائے، پہلے آپ نے بتا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے۔ میرے محترم اسلام بھائیو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو جو کفن دیا گیا، اور پھر سارے آخری معاملات ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانوار کے اندر ہی جو ہے آپ کی قبر مبارک بنی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پہلے وصیت کی تھی کہ جب مجھے غسل وغیرہ دے چکو، غسل دینے کے بعد آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ میری چارپائی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر جا کر رکھ دینا ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے۔ اجازت مل جائے اندر سے تو پھر آپ نے جو ہے مجھے وہاں پر دفن کر دینا ہے۔ تو میرے محترم فیصلہ بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کا دروازہ خود بخود کھل گیا، دروازہ بند تھا، دروازہ کھل گیا، اور پھر اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ یہ اندر سے آواز آئی، اور پھر کیا تھا، اب اس میں کافی سارے جو ہے وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سمجھنے کو ملتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں نا سمجھ حضرات جو کہتے ہیں کہ نبی نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا میں جانے کے بعد جواب دے سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب بڑے صحابہ جن میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر کے گئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یار آپ کا آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ آقا سنتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی بھی موجود، حضرت فاروق اعظم بھی موجود، حضرت عثمان غنی بھی موجود، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود، حضرت عباس بھی موجود، بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر موجود۔ سب جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا ہے، ویسے اپنے امتیوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ کوئی پکارے تو صحیح انہیں دے، جناب علی نے تبھی تو جا کر عرض کیا، تو پھر آگے سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے۔ تو میرے محترم فیصلہ بھائی، صحابہ کرام کا ایسا عقیدہ تھا، اور اولیاء کرام کا بھی یہ عقیدہ، الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی شان والا ہے تو محبوب خدا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے معجزات عطا فرمائے، سننے کی طاقت عطا فرمائی، تو یہ اللہ کے کرم سے ہے. اور الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح صحابہ کرام مانا کرتے تھے. لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے عشق میں ڈوبا رہا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، اس سے ہم پیچھے ہیں. اس سے ہمیں جو ہے وہ یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جیسے بن تو نہیں سکتے، لیکن ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو دیکھنے والا ایسا دیکھتا جیسے کہ ایک سوکھ کی لکڑی کو زمین پر گاڑ دیا گیا. اس انداز میں رب کی بارگاہ میں ہو کر عبادت کیا کرتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے، ان کی عبادت کا ایک عجیب انداز تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تو خوف خدا کی وجہ سے، آنسوؤں کی وجہ سے چہرے پر لکیریں پڑ گئی تھیں. ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود پھر بھی نہ آخرت کی فکر نہ قبر کی فکر. تو میرے محترم ایسا بھائیوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا اسی مزار کے اندر جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں سلامی پیش کرنے، پھر واپس جاتے ہیں، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. اور 70,000 بھی شام کو آتے ہیں اور شام کو آ کر سلامی پیش کرتے ہیں. وہ دوبارہ جب جائیں گے قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اسی مزار کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب فاروق اعظم بھی اور جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما اور برکتیں لوٹ رہے ہیں. اور پھر مسلمانوں کے لیے کتنی، اب دیکھیں فرشتے ایک دفعہ جاتے ہیں مڑ کے نہیں آتے، لیکن جو عاشق، اللہ آپ سب کو میرے سمیت بار بار مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، حج کی اور بار بار عمروں کی سعادت نصیب فرمائے. جو آقا کا دیوانہ جاتا ہے وہ دن میں جتنی دفعہ مرضی جائے جا کے حاضری پیش کرے. ٹھیک ہے، ہم 16 دن رہے ہیں رمضان شریف کے کچھ دن اور رمضان کے بعد بھی روزانہ جلوے دیکھا کرتے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے عشاقہ مصطفیٰ کے لیے. تو لہٰذا محترم اور فیصلہ بھائیو، زندگی بڑی بے حد مختصر ہے، بے حد مختصر ہے. ان قریب جو ہے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا اور ہمارے ساتھ جو ہم اچھے عمل کر کے جائیں گے وہی کام آئیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری، بس یہی فکر تھی آقا علیہ السلام کی، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ دینے کی، دنیا سے جانے کے بعد بھی آقا کی فکر. تو لہٰذا ہم آج کے دن ان کا عرس جو ہے وہ منا رہے ہیں اور آج رات انشاءاللہ محفل پاک بھی ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کریں گے. تو آج کی رات محفل کی ہم نے سجانی ہے. مقصد یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے. سب سے پہلا سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں، اور پھر جو ہے سب سے پہلے خطیب اور مقرر بھی ہیں جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی. اب یہ نہیں کہ صرف ہماری ڈیوٹی ہے ہم لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف، جس کو جو اچھا کام کوئی آتا ہے آگے ترغیب دلائیں، لوگوں کا ذہن بنائیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے. ہر بندہ اپنے تئیں کوشش کرے، اپنے گھر والوں کے اوپر کوشش کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ کوشش کرے، تو اسی طرح زندگی بسر کرے. اور اچھے کام کرتے کرتے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر اچھے کام کرتے ہوئے گیا تو انشاءاللہ اس سے پیچھے جو رہنے والے اس کے کہنے پر جو اچھے کام کرتے تھے اس کا ثواب ملتا رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے جب قبروں میں اتارے جائیں گے تو گناہوں سمیت انہیں رکھا جائے گا قبر میں، جب قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے. تو صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ وہ کیسے، سمجھ نہیں آئی. تو میرے آقا نے فرمایا جائیں گے گناہوں سمیت، لیکن جو ہے ان کے جو پیچھے عزیز رشتہ دار ان کے لیے جو صدقات و خیرات یا ان کو نیکیاں احسان کرتے ہوں گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا، اور جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک و صاف. تو لہٰذا ایسا ذہن دے کے جائیں دوستوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو کہ ہمارے لیے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ایک قطرہ بھی اگر ہمیں مل گیا نا، ایک قطرہ مل گیا جیسا ان کے اندر عشق رسول تھا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم.